ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دوپہر کو میں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، پرانگدہ حالت ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، ہاتھ میں خون کی ایک شیشی اٹھائی ہوئی ہے، اور میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کی حالت کس نے کر دی؟ آپ نے فرمایا کہ میں صبح سے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں. یعنی یہ ایک تمثیل کے طور پر دکھایا گیا نبی علیہ السلام کو خواب میں. وہ کہتے ہیں میں گھبرا کر اٹھا اور میں نے وہ دن اور تاریخ نوٹ کر لی، اور بعد میں چونکہ اس زمانے میں تو کمیونیکیشن اتنی فاسٹ نہیں تھی، پتہ چلا کہ اسی دن یعنی 10 محرم کو عاشورہ کے دن 61 ہجری کے اندر حسین ابن علی کو اور ان کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا کربلا کے اندر. سانحہ کربلا وہ حادثہ ہے کہ جسے امت کبھی بھلا نہیں سکتی، کیونکہ اس کی وجہ سے امت کی جمعیت ٹوٹی. اس میں اس کا قصور نہیں تھا، اس کو بنیاد بنا کے، اور پوری دنیا کے اندر 2 فرقے بن گئے، سنی اور شیعہ کے نام کے اوپر. ہمارے نزدیک تو دونوں مسلمان ہیں اپنی غلطیوں کے باوجود. انیشلی یہ اختلاف ایک سیاسی اختلاف تھا، پولیٹیکل اختلاف تھا، عقیدے کا کوئی اختلاف نہیں تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ اختلاف اس لیول پر بڑھ گیا کہ آج عقیدوں کی شکل اختیار کر لی ہے. نبی الاسلام نے غدیر خم کے موقع پر اپنی وفات سے چند مہینے پہلے ایک خطبہ دیا، انتہائی بلیغ خطبہ. اس کے الفاظ ہی کنکلوڈنگ ہے، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. یہ اللہ کی رسی ہے جو قرآن میں ہے نا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو. یہ اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. اور پھر نبی علیہ السلام ترغیب دلاتے رہے، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب. اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. 3 دفعہ فرمایا، لیکن امت بالکل الٹ چلی، نہ قرآن کو پکڑا عقیدوں کے لیے اور نہ اہل البیت کو زندہ چھوڑا. نبی علیہ السلام کو قبر مبارک میں گئے صرف 50 سال گزرے ہیں اور آپ کی پوری اولاد ذبح کر دی گئی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کربلا بھلا دی جائے گی؟ نہیں، کربلا قیامت تک آپ کو ہانٹ کرے گی. ہاں، اور ہماری ویڈیوز کے بعد تو اب آپ بھول جائیں ہاں کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس غم حسین کو مٹا سکتا ہے. یہ سوگ حسین نہیں ہے، سوگ 3 دن ہوتا ہے، یہ غم حسین ہے، یہ اسی طریقے سے جاری رہنا ہے. غم حمزہ نہیں ختم ہوا. صحیح بخاری میں حدیث ہے، فتح مکہ کے موقع پر حضرت بلال حبشی نے لا کر پیش کر دیا واشی کو حضور کے سامنے کہ چلیں جہاں باقیوں کی معافی ہو رہی ہے اس کی بھی ہو جائے. آپ علیہ السلام نے نگاہ اٹھا کے دیکھا، واشی؟ جی یا رسول اللہ. قاتل حمزہ؟ جی یا رسول اللہ. واشی تیرا اسلام قبول ہے، لیکن کیا تو ایسا کر سکتا ہے کہ تو مجھے اپنی شکل نہ دکھانا؟ پوری زندگی پھر واشی نے نبی علیہ السلام کا سامنا نہیں کیا. مسلمان صحابی اور شخصیت کون ہے؟ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنین پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، ان کی جانوں سے بڑھ کر ان کے لیے حریص ہیں. کسی نے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو اسلام لے آئے ہیں تو آپ اپنے دل میں ان کا بغض کیوں رکھ رہے ہیں؟ ہمیں لوگ کہتے ہیں نا جی بغض ہے جی آپ کے دل کے اندر. صرف یہ کہ چچا کا غم بھلایا نہیں گیا. چچا بھی کوئی عام چچا تو نہیں تھا، وہ دو شریک بھائی بھی تھا، دین کا مجاہد تھا، بدر اور احد کے اندر آرمی چیف تھا نبی علیہ السلام کی فوج کا. تو کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ حمزہ کو تو شہید ہوئے 8 سال ہو چکے، سوگ تو 3 دن ہوتا ہے. کہاں 3 ہجری کے اندر یہ
احد ہوئی 5 سال ہو چکے تھے آلموسٹ اس وقت تک, اور 8 ہجری کے اندر فتح مکہ. 5 سال پرانی بات آپ نے آج تک سنبھال کے رکھی ہوئی ہے. ان کو پتا تھا. مجھے بتائیں, کیا انسان کو اپنے چچا کے ساتھ زیادہ محبت ہوتی ہے یا اپنی اولاد کے ساتھ؟ اولاد کے ساتھ. پھر اولاد بھی وہ اولاد کہ بخاری میں حدیث موجود ہے, ابو داؤد کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام اللہ کے حضور عرض کرتے کہ اے اللہ, ابراہیم علیہ السلام اپنے 2 بیٹوں اسحاق اور اسماعیل کو جن کلمات کے ذریعے تیری پناہ میں دیتے تھے, میں اپنے 2 بیٹوں حسن و حسین کو انہی کلمات کے ذریعے تیری پناہ میں دیتا ہوں. اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. دیکھیں, ابراہیم کے بیٹے اسماعیل اور اسحاق اور نبی علیہ السلام کے بیٹے حسن و حسین علیہم السلام اجمعین. یعنی آپ ذرا لیول دیکھیں کمپیریزن کا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. اور یہی حدیث جو مسلم شریف کے اندر موجود ہے, اس کا ایک طریق جو ہے وہ مسند احمد کے اندر بھی ہے. اس میں پھر یہاں تک الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنے حق ولایت کا ذکر کیا. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں, اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. یہ آیت کوٹ کر کے آپ نے فرمایا کہ کیا میرا حق ولایت تم تسلیم کرتے ہو اپنے اوپر؟ یعنی میں تمہاری جانوں سے بڑھ کر تم پر حق رکھتا ہوں. تو سب نے کہا بلا یا رسول اللہ. تو پھر آپ علیہ السلام نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور یوں فضا میں بلند کیا صحابہ کے درمیان, من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. پھر جس جس کا مولا, جس جس کا جگری یار, جس جس کا آقا, جس جس کا سرپرست میں ہوں, اس کا سرپرست علی ہے. اور پھر اسی حالت میں کہا کہ اے اللہ, اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے, اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. اور اس کی اصل تو اس حدیث میں بھی موجود ہے جو مسلم شریف میں ہے کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اور بڑے رقت انگیز الفاظ ہیں. مولا علی نے خود روایت کی حدیث, وہ کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم کہ جس نے دانے کو پھاڑ کر کھیتیوں کو اگایا اور مخلوقات کو پیدا کیا, نبی امی نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ اے علی, صرف مومن ہی تجھ سے محبت رکھے گا اور صرف منافق ہی تجھ سے بغض رکھے گا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. تو اب یہ آپ دیکھ لیں, یہ وہ چیزیں تھیں جو پھر بھلا دی گئیں, اور اس کا رزلٹ آج سنی شیعہ کنفلکٹ, قتل و غارت کی شکل میں, دشمنی کی شکل میں, ایک دوسرے کو کافر کہنے اور گمراہ کہنے اور جہنمی کہنے کی شکل میں ہمارے سامنے آ چکا ہے. یہ کربلا ایک دن میں نہیں ہوئی, اس کے پیچھے پورا ایک پس منظر ہے. کس طرح نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد آہستہ آہستہ معاملات اس لیول کے اوپر بگڑے کہ صرف 50 سال کے اندر اتنی بڑی تبدیلی آئی کہ انسانی تاریخ نے اتنا بھیانک منظر نہیں دیکھا تھا جو ہمیں کربلا میں دیکھنا پڑا, اور اس کی ہیٹ آج تک ہم محسوس کر رہے ہیں. یہ ایک دن کے اندر نہیں ہوا, معاملات آہستہ آہستہ بگڑتے چلے گئے. اہل سنت اور اہل تشیع کے اندر جو اہل علم علماء ہیں ان کے درمیان یہ چیز ایگریڈ اپون ہے. اہل سنت جو ہیں وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام کا سکسیسر مانتے ہیں, اس اعتبار سے نہیں کہ نبی علیہ السلام نے انہیں اپنا کوئی وصی بنایا ہے. نبی علیہ السلام نے اپنا وصی قرآن کو بنایا تھا. یہ ٹاپک الگ سے ہے, میری اس کے اوپر ویڈیو ہے. اس وجہ سے کہ صحابہ کرام نے چنا, اور 6 مہینے کے بعد جب سیدنا علی نے بھی بیعت کر لی, اہل تشیع کہتے ہیں کہ وہ امت کے وسیع تر مفاد کے اندر کی, اور اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ نہیں, وہ جسٹیفائی تھی. بہرحال ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس کے اوپر متفق ہیں. اور پھر یہ 30 سال کے بعد جب خلافت ملوکیت میں بدلی ہے
اور کس طریقے سے معاملات بگڑتے چلے گئے کہ اس کا اینڈ رزلٹ کربلا ہوئی، اس میں ہر ایک ٹاپک متقاضی ہے کہ میں اس کے اوپر گھنٹوں بول سکتا ہوں، لیکن اگر میں بولوں گا تو پھر تو یہ ساری کی ساری مجلس جو ہے یہ تو اگلی اتوار تک بھی نہیں ختم ہونی. اس لیے میں نے بس چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں تاکہ آپ کا دماغ کھلے کہ ہم نے اس پلیٹ فارم کے ذریعے یہ حق کی آواز کیوں بلند کی ہے. اس لیے کہ یہ پلیٹ فارم غدیر خم کے اوپر کھڑا ہے. غدیر خم کے موقع پر نبی علیہ السلام نے قرآن اور اہل البیت دونوں چھوڑے تھے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پلیٹ فارم سے قرآن کی توحید کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے، اسی طریقے سے اہل البیت کے دفاع کے اوپر بھی زیرو ٹالرنس ہے بالکل. اور جب لوگوں کے پاس جواب ختم ہو گئے ہیں تو لوگ اب قرآن و حدیث کے منکر ہونا شروع ہو گئے ہیں. وہ لوگ جو کل تک دوسرے لوگوں کو کہتے تھے کہ جب قرآن و حدیث میں یہ بات لکھی ہوئی ہے تو ہم کیوں نہ مانیں، کیوں نہ بیان کریں، آج ان کے فرقوں کے خلاف جب باتیں قرآن سے، بخاری سے، مسلم سے نکلی ہیں تو منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. اب اس غم کو تو ہم تو نہیں دور کر سکتے. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ بخاری اور مسلم سے رفع الیدین کی حدیثیں پیش کریں اور حدیث عمارہ آپ کے گلے میں پھنس جائے. ٹھیک ہے، آپ کے گلے میں تو پھنسے گی نا، ہمارے گلے میں کوئی چیز پھنسے نا تو اس کو نکالنے کے لیے یہ ہم نے 2812 رکھی ہوئی ہے. یہ میں نے اپنی بوٹل کے اوپر لکھ کے لگایا ہوا ہے 2812. تو یہ بخاری کی حدیث جو مسلم میں بھی موجود ہے، تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار. افسوس ہے عمار، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت تجھے جہنم کی طرف بلائے گی. اب یہ اتنے سخت الفاظ تھے اور ان کے لیے ہضم کرنے مشکل ہو گئے، کیونکہ انہیں فکر لگی کہ پھر لوگ ہم سے پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے، کس رضی اللہ عنہ کو خوش کرنے کے لیے عمار رضی اللہ عنہ کو قتل کیا. تو انہوں نے بجائے مقتولین کے ساتھ کھڑے ہوتے یہ قاتلوں کے ناموں کے نعرے لگانا شروع ہو گئے، ان کے نام کی کانفرنسز کرنا شروع ہو گئے. تو کہتے ہیں جی یہ 5B ریسرچ پیپر کہاں سے آ گیا؟ سرکار جب آپ نعرے لگاؤ گے تو پھر 5B بھی آئے گا. ہاں یہ وہاں سے آیا ہے، یہ آپ نے خود اس کو دعوت دی ہے کہ یہ آئے میدان میں. مولانا مودودی رحمہ اللہ نے خلافت و ملوکیت ایبسولوٹلی نہیں لکھی تھی. اس زمانے میں محمود احمد عباسی ایک ناصبی تھا جس نے خلافت معاویہ اور یزید کتاب لکھی، ایک جھوٹی کتاب حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی تاریخ سے حوالے نقل کر کے، اور قرآن و حدیث کے خلاف وہ کتاب لکھی جس میں اس نے بنو امیہ کو اونچا کیا اور اہل البیت کو نیچے. تو اس کے جواب میں مولانا مودودی نے خلافت و ملوکیت لکھی تھی. وہ تو جواب دے رہے تھے. میں نے بھی 2009 کے اندر جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے یزید کو رضی اللہ عنہ کہہ دیا، may Allah please with him. As far as your understanding about the wall of Karbala, you said that Yazid, may Allah be pleased with him, Yazid, may Allah be pleased with him, Yazid, may Allah be pleased with him, that he was ferocious and he was a villain, etc. There's difference of opinion. We're not here to discuss about history, and neither do I want to get a difference in the Muslim Ummah. What we say, there's a difference of opinion between the Sahaba. That is history. تو بجائے اس کے کہ اس کا رد ہوتا، چند ایک علماء نے کیا، لیکن اوورال ہنگامہ نہیں کھڑا کیا جس طرح میرے خلاف انہوں نے ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر کون سی FIR کٹوائی ہے انہوں نے یزید کے مسئلے کے اوپر، اور میرے اوپر آئے دن یہ FIR کٹواتے رہتے ہیں. اصل میں تو بنو امیہ کی محبت انہیں اس کے اوپر ابھارتی ہے نا، پیچھے تو مسئلہ وہی ہے. تو اور کبھی ٹرینڈ چلانے کی کوشش کرتے ہیں اور جھوٹے الزامات لگاتے ہیں. تو وہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جب 2009 میں یہ بات کی تو میں نے اس کے جواب میں ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی، اور حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ. اور پھر آہستہ آہستہ جب معاملات مزید بڑھنا شروع ہوئے تو پھر مجھ پہ بھی مزید حقائق کھلتے چلے گئے. میں ساتھ ساتھ لوگوں کو ایجوکیٹ کرتا رہا. الٹیمیٹلی میں نے یہ ریسرچ پیپر 5B لکھا، اور اس 5B ریسرچ پیپر میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے لے کر سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی شہادت تک پوری اسلامک ہسٹری حدیث سے ہے. 200 سے زیادہ حدیثیں ہیں
اکثر بخاری اور مسلم سے ہیں، اور جو بخاری اور مسلم کے علاوہ ہیں ان پہ دور حاضر کے بڑے بڑے محققین کی میں نے تحکیم لگائی ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ کی، شیخ زبیل زئی رحمہ اللہ کی، شیخ شعیب ارناؤت کی، اور باقی بڑے بڑے محدثین کی تحکیم لگی ہے۔ اس 5B ریسرچ پیپر میں کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کے اوپر صحت کا حکم نہ لگا ہوا ہو۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بعض محدثین کے نزدیک وہ روایت ضعیف ہو تو بعض دوسرے اسے صحیح سمجھتے ہوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ سب کے نزدیک کوئی روایت کمزور تھی اور میں نے وہ نکال دی۔ اگرچہ میرے نزدیک کوئی روایت کمزور بھی تھی اور اگر اسے امام ترمذی نے، امام حاکم نے، امام ذہبی نے ٹھیک کہا ہوا تو میں نے لیا، کیونکہ وہ بڑے ائمہ ہیں، اور پھر ہمارے مخالفین وہ ہیں جو ہم سے زیادہ انہیں سمجھتے ہیں، بلکہ ہمیں تو وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، تو پھر ہم انہیں ان کے گھر کی خبر نہ دیں کہ تمہارے اپنے اصول کے اوپر تو یہ روایتیں درست تھیں نا، انہیں مانو۔ کیونکہ جب ہم کوئی اپنی روایت پیش کرتے ہیں ان کتابوں سے تو تم ریجیکٹ کر دیتے ہو، بخاری مسلم تم ریجیکٹ نہیں کر سکتے تو اس کے لیے پھر تم باطل تعویلات تلاش کرنا شروع کر دیتے ہو، اور آئے دن کوئی نہ کوئی ہنگامہ کھڑا کرتے رہتے ہیں۔ تو میں وقتاً فوقتاً ان تمام ٹاپکس کو ایڈریس کرتا رہتا ہوں تاکہ لوگوں کو حق بات پتہ چل جائے۔ یہ اتنا معاملہ آسان نہیں ہے۔ اب یہ پورا ایک ٹاپک ہے کس طریقے سے یہ سارے کے سارے معاملات خلفائے راشدین کے بعد سیدنا علی کے دور میں جنگ جمل، صفین، نہروان، اور اس سے بھی پہلے حضرت عثمان کیوں شہید ہوئے۔ آپ کو تو کہانی کروائی نا انہوں نے کہ جی وہ عبداللہ ابن سبا نے یہ سارا معاملہ خراب کیا تھا، بالکل جھوٹ بولا۔ ایک شخصیت جو حضرت علی کے دور میں سامنے آیا، جسے حضرت علی نے خود قتل کروایا، اس کو پکڑ کے انہوں نے شہادت عثمان کے چکر میں ڈال دیا تاکہ بنو امیہ کو چھپا لیں کہ بنو امیہ کے گورنروں کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ان کی رائے ہو گئی تھی، اور الٹیمیٹلی اس کا انجام ان کی شہادت ہوا۔ اور یہ وہ باتیں ہیں جو بخاری مسلم میں لکھی ہوئی ہیں، میں نے اپنے ریسرچ پیپر میں ساری احادیث وہ جمع کی ہیں، تاریخی روایتیں نہیں، حدیثیں۔ اس کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے انہوں نے باقی معاملات جو ہے نا وہ نئے اجاگر کرنا شروع کر دیے۔ اللہ کے بندو، یہ تو اتنا خطرناک معاملہ تھا کہ یہ معاملہ اس لیول کے اوپر بگڑا ہے کہ صرف بخاری مسلم سے اگر حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھوں تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ صحیح بخاری میں 4108 نمبر حدیث ہے، 4108۔ تحکیم کے بعد جب ایک معاہدہ فائنل ہونے جا رہا تھا اور نہیں ہو سکا سیدنا علی اور حضرت معاویہ کے درمیان، اس کے بعد جب حضرت معاویہ مدینہ شریف آئے تو انہوں نے وہاں ایک خطبہ دیا۔ بخاری کے الفاظ ہیں کہ حضرت حفصہ جو تھی، سیدہ حفصہ، حضرت عمر کی بیٹی اور عبداللہ ابن عمر کی بہن اور ام المومنین بھی، انہوں نے اپنے بھائی عبداللہ بن عمر سے کہا کہ جاؤ، حضرت معاویہ آئے ہیں تو وہ خطبہ دے رہے ہیں، تمہاری غیر موجودگی کو کہیں فتنہ نہ شمار کر لیا جائے، تو تم جا کے ان کی تقریر سنو۔ کیونکہ اس وقت پولیٹیکل اختلافات تو چل رہے تھے، تو عبداللہ بن عمر پھر وہ مجبوراً چلے گئے، اور وہاں پہ حضرت معاویہ نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ تم میں جو اس امر خلافت کے اندر خواہش رکھتا ہے نا، وہ اپنا سینگ اٹھائے، میں اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں، نعوذ باللہ۔ اور یہ کنایا کیا انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر کی طرف۔ وہ اگلی جو اس روایت کا حصہ ہے بخاری کا وہ آپ کو کلیئر کر دے گا۔ اب یہ اتنا بڑا جملہ تھا، اب مجھے بتائیں کہ عبداللہ بن عمر کا باپ وہ ہے کہ جن کی وجہ سے رومن امپائر گری ہے اور شام مسلمانوں کے پاس آیا، اور اس شام میں بیٹھا ہوا ایک شخص امیر شام وہ اسی کے بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ میں تجھ سے اور تیرے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں۔ یہ بخاری شریف ہے جی، یہ اصول الکافی شریف نہیں ہے، ہاں یہ مولانا شریف نہیں ہے، یہ بخاری شریف ہے۔ اب عبداللہ بن عمر کو غصہ تو آیا لیکن خاموش ہو گئے، اور وہ خاموش کیوں ہوئے؟ آج بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ جی صدیوں سے لوگ کیوں نہیں بول رہے تھے، اس زمانے میں نہیں لوگ بول سکے۔ وہ ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب والی بات ہے کہ ماما روزانہ حسین نہیں جم دیا، ہاں حسین ابن علی اور عبداللہ ابن عمر دونوں کی نیچرز میں فرق تھا۔ تو بعد میں ایک دوسرے صحابی کہتے ہیں عبداللہ بن عمر سے کہ آپ نے اسی وقت معاویہ کو جواب کیوں نہیں دیا جب وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں؟
تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں نے ارادہ تو کیا کہ میں اپنی گوٹ کھولوں، یعنی وہ احتبا کر کے دونوں گھٹنوں کو یوں لے کے بیٹھے تھے، اور میں اسے اسی بھرے مجمع میں جواب دوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے کہ جس نے تم سے اور تمہارے باپ سے جنگ کی تھی جب تم لوگ کافر تھے اور ہم لوگ مسلمان تھے. یعنی تم لوگ بعد میں مسلمان ہو کر طلقاء فتح مکہ کے موقع پر تم لوگوں نے معافیاں مانگ کے اسلام قبول کیا. تم لوگ آج آ کے عمر اور اس کے بیٹے کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ ہم اس سے زیادہ خلافت کے حقدار ہیں. مجھے بتائیں، جو شخص یہ کہے کہ میں عمر سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں، اس نے علی کی خلافت کہاں سے ماننی تھی؟ یہ اب سنی شیعہ سے مسئلہ اٹھ چکا ہے. جی وہ قصاص عثمان چاہتے تھے، قصاص عثمان چاہنے والا یہ کہے گا کہ میں حضرت عمر سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں، تو انٹینشن تو انہوں نے خود کھول کے بتا دی. اچھا، تو وہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے ارادہ تو کیا اپنی گوٹ کھولوں اور میں ایسے کہوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار اور تیرے باپ سے زیادہ وہ ہے کہ جن لوگوں نے تمہیں مار مار کے اسلام میں داخل کیا ہے. یعنی تم لوگ کافر تھے اور ہم نے تم سے جنگیں لڑی ہیں. اور امام بخاری نے یہ حدیث غزوہ خندق کے چیپٹر میں ڈالی ہے یہ بتانے کے لیے کہ خندق کے موقع پر عبداللہ بن عمر اور حضرت عمر مسلمان تھے اور حضرت معاویہ اور ان کے والد کافر تھے. یہ اس میں سے انہوں نے رزلٹ نکالا ہے. اچھا، اب یہ بڑی حیران کن بات ہے، اسے آپ کرامت سمجھیں یا انٹینشنلی ایسا ہوا. یہ سیم الفاظ صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں حضرت عمر کے بھی. ایک تو وہ بخاری میں حدیث ہے نا، جب آپ کو زخم لگے تو آپ نے 6 رکنی کمیٹی بنائی اور کہا کہ میں اپنے بعد اس امر خلافت میں ان 6 بندوں کے سوا کسی کو حقدار نہیں سمجھتا کہ رسول اللہ اپنی وفات تک ان سے راضی رہے. علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص، ان میں سے کسی کو خلیفہ چن لینا میرے بعد. اور مسلم شریف میں الفاظ ہیں کہ آپ نے خواب دیکھا کہ ایک مرغے نے آپ کو ٹھونگ ماری ہے. اس کے بعد آپ نے جمعے والے دن خطبہ دیا اور اگلا جمعہ آپ کو نصیب نہیں ہوا، بدھ والے دن آپ کی شہادت ہو گئی، اور کہا کہ میں نے خواب دیکھی ہے اور میں نے اس کی تعبیر یہی کی ہے کہ عنقریب مجھے قتل کر دیا جائے گا، اور اگر میں اچانک مارا جاؤں تو اپنی خلافت کو ان 6 بندوں سے باہر نہ جانے دینا کہ جن سے رسول اللہ اپنی وفات تک راضی رہے. اس کے آگے بڑے خطرناک الفاظ ہیں کہ تم دیکھو گے کہ ان 6 بندوں کی مخالفت وہ لوگ کریں گے کہ جن کو میں نے اپنے ہاتھوں سے اسلام کے لیے مارا ہوا ہے، اور اگر وہ مخالفت میں سامنے آ جائیں تو سمجھ لینا کہ یہ لوگ اللہ کے دشمن اور کافر ہیں. اتنے سخت الفاظ ہیں. ہاں جی، اب یہ آپ نے تلاش کرنا ہے یہ اللہ کے دشمن کن کو کہا انہوں نے کہ جن سے میں نے اسلام کے لیے خود جنگ کی ہے. لوگ کہتے ہیں یہ رومنز اور پرشینز کا ذکر ہو رہا ہے، اور رومنز اور پرشینز کو صحابہ کرام نے اپنے مشورے میں شامل کرنا تھا کہ حضرت آپ بتائیں کہ ہم نے کس کو خلیفہ چننا ہے. اور دوسرا، رومنز اور پرشینز تو رہی کوئی نہیں تھے، وہ تو گر گئے تھے حضرت عمر کے دور میں. یہ آپ اپنے اندر رہنے والے لوگوں کی بات کر رہے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے مار مار کے اسلام میں داخل کیا ہے، اور یہی مخالفت کریں گے ان 6 بندوں کی. خیر، اس کی ایکسپلینیشن میں علماء پہ چھوڑ دیتا ہوں. میں نے کوئی تشریح کی تو کہیں گے کہ ایتے وچ نہیں سی لکھیا، تون وچوں کڈ کے لکھے ایتے وچ تے ٹائم قیامت تک کی کڈ کے دس. اچھا، مزے کی بات بتاؤں، یہ مسلم شریف کی حدیث جو ہے نا، یہ سیم حدیث سنن کبریٰ البیہقی کے اندر اسی سند کے اوپر ہے 100%، یہ مرغے کی ٹھونگ مارنے والی. اور اس کے اینڈ پہ لکھا ہے کہ سیدنا عمر 26 ذوالحجہ کو شہید ہوئے. مسلم شریف کی سند کے اوپر مسلم والی حدیث جو سنن کبریٰ البیہقی میں تھی، اس میں اینڈ پہ الفاظ یہ ہیں، باقی ساری حدیث سیم ہے کہ 26 ذوالحجہ کو شہادت ہوئی بدھ والے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو سرکار یکم محرم کہاں سے نکال لیا؟ مسلم شریف میں 26 ذوالحجہ ہے، ظاہر سند وہی ہے. چلیں تاریخ کی بھی کتابیں اٹھائیں تو جتنی صحابہ کرام کے حالات زندگی پہ کتابیں ہیں نا، وہ 3 بڑی بڑی کتابیں ہیں. الاستیاب امام ابن عبد البر کی کتاب، اس کے بعد اسد الغابہ ابن اثیر کی کتاب، اور اس کی شرح الاصابہ
8,000 صحابہ کے حالات زندگی ابن حجر اسقلانی کی، یہ 3 مین کتابیں، تینوں میں 26 ذوالحجہ لکھا ہے، باقی اقوال لکھ کے انہوں نے کہا یہ ثابت نہیں ہے۔ یکم محرم کا تو قول لکھا ہی نہیں ہوا۔ ایک جگہ ہے کہ جب دفنا چکے تھے تو محرم کا چاند نکلا، وہاں پہ بھی یکم محرم شہادت نہیں ہے، حضرت عثمان کی بھی بیعت پہلے ہو چکی تھی۔ اتنا بڑا جھوٹ بولا۔ ادھر غدیر خم کی ڈیٹ انہوں نے 18 ذوالحجہ کو حضرت عثمان کی شہادت کے ساتھ جوڑ دیا، حالانکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 18 ذوالحجہ کو ہوئی نہیں ہے۔ ان ساری کتابوں میں آپ نکال کے دیکھیں تو آپ کو 18 ذوالحجہ کی ڈیٹ نہیں ملے گی، 12 ذوالحجہ کی ملے گی۔ ہر معاملے میں جہاں جہاں مولوی گھس سکتا تھا نا، اس نے گھسنے کی کوشش کی ہے، اور میں نے الحمدللہ مسلم شریف سے مولانا شریف کو باہر نکالا ہے۔ جیسے وہ جب تک آپ کتے کو باہر نہیں نہ نکالتے کنویں سے تو ڈول نکالنے سے وہ پاک نہیں ہوتا، تو یہ مسلم شریف میں الفاظ تھے کہ حضرت عمر نے کہا یہ 6 بندے ایسے ہیں کہ ان کی مخالفت وہ لوگ کریں گے جن کو میں نے اسلام کی خاطر مارا ہوا ہے۔ سیم الفاظ وہی حضرت عبداللہ بن عمر نے ریپیٹ کیے۔ حدیث ختم نہیں ہوئی بخاری کی، آگے الفاظ ہیں کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ تو کیا تھا یہ ساری باتیں کروں، تو پھر مجھے جنت کی نعمتیں یاد آ گئیں اور میں نے انہی پر اکتفا کر لیا، اور پھر میں خون ریزی اور فتنے کے ڈر سے خاموش ہو کر اپنے معاملات کو میں نے اسی کے اوپر اکتفا کر لیا۔ وہ حدیث کا راوی کہتا ہے کہ عبداللہ بن عمر نے خاموش ہو کر اپنی جان بھی بچا لی اور اپنی عزت بھی بچا لی۔ ایک ماموں نے دوسرے ماموں سے اپنی جان اور عزت بچائی۔ ابھی عبداللہ بن عمر بھی تو ماموں ہے نا، جب انہوں نے رشتے اس طرح کے نکالے ہوئے ہیں تو عبداللہ بن عمر ماموں نہیں ہے، وہ خال المومنین نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے اپنی جان بھی بچا لی اور عزت بھی بچا لی، یعنی اس وقت کیسی کیٹاسٹرافک کنڈیشن تھی کہ لوگوں کو اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا تھا۔ تو سرکار لوگ کہتے ہیں کہ بھی سارے حسین ابن علی کی طرح کیوں نہیں اکٹھے ہو گئے، اپنے بال بچوں کے ساتھ کیوں نہیں سامنے آ گئے؟ ایسا ہو نہیں سکتا میرے بھائی۔ یہ تو جن کا یعنی گھرانہ اتنا عالی ہے کہ جنہیں یہ پتہ ہے کہ ہمارا کسی چیز کو ایکسیپٹ کرنا، اس کو دین کا حصہ بنا دینا ہے، انہوں نے ہی سامنے آنا تھا نا، باقی لوگوں نے کہاں سے آنا تھا؟ پھر سورہ مریم میں جو آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر کر کے فرمایا کہ جب انبیاء کرام دنیا سے چلے جاتے تھے نا، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، تو ان کے جانے کے بعد ایسے ناخلف لوگ جانشین ہوتے تھے، اضاعوا الصلاۃ، جو نمازوں کو ضائع کرتے تھے، واتبعوا الشہوات، اور وہ شہوات کی پیروی کرتے تھے، فسوف یلقون غیا، ان قریب یہ اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انبیاء جب بھی دنیا سے جاتے تھے ان کے جانے کے بعد ناخلف لوگ ان کے جانشین بن جایا کرتے تھے، یعنی کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ان قریب یہ اپنی اس گمراہی کی سزا کو پالیں گے۔ یہ جو سورہ مریم کی آیت ہے نا، یہ سیم فٹ ان ہوئی نبی علیہ السلام کے کیس میں بھی، اور اس کی ایکسپلینیشن میں وہ صحیح مسلم کی مشہور حدیث ہے جو آپ کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی تھی جب تک آپ کو کربلا سمجھ نہ آئے، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کبھی بھی اللہ نے کسی پیغمبر کو مجھ سے پہلے بھیجا نا، تو اس کے جانثار ساتھی حواری ہوا کرتے تھے، وہ حواری بڑے پیشن کے ساتھ اس کی دعوت کو آگے لے کے چلتے تھے، اور جب وہ مخلص لوگ رخصت ہو جاتے تھے نا، تو پھر ایسے ناخلف لوگ اس مسند پہ آگے بیٹھ جاتے تھے جو زبان سے وہ کہتے تھے جو کرتے نہیں تھے، اور جس کے کرنے کا حکم دیا گیا ہوتا تھا اس کی مخالفت کرتے تھے، الٹ چلتے تھے۔ ایسے لوگوں کے خلاف جو اپنے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مؤمن ہے۔ کون؟ حسین ابن علی۔ جو اپنی زبان سے جہاد کرے وہ بھی مؤمن ہے، اور جو اپنے دل میں جہاد کرے، یعنی اگر کمزور ہے دل میں ہی برا مانے، سامنے نہ آئے، عبداللہ بن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، اس جیسے لوگ، وہ بھی مومن ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ اس لیول کے نہیں۔ اور فرمایا اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے اگر کوئی دل میں بھی برا نہیں سمجھتا۔ یہ جو حدیث ہے کہ تمام انبیاء کے ساتھ ایسا ہوا ہے، تو دیکھ لیں سیدنا حسین ابن علی ہی سامنے آ کے کھڑے ہوئے۔ پھر
صلح حسن کے حوالے سے بھی باتیں کرتے ہیں، وہ بھی آپ میرے اس میں ہی پڑھ لیجئے گا، میری ویڈیوز بھی ریکارڈ ہیں۔ کربلا کے بعد کون سی صلح حسن رہ گئی؟ حسن ابن علی نے اس لیے صلح کی تھی کہ آپ انہیں زہر دے دیتے، المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، زہر دیا گیا۔ اور ابو داؤد میں تو اتنی رکت انگیز حدیث ہے کہ پھر دربار شام میں اس چیز کی خوشی منائی گئی۔ ہاں ظاہر ہے جب آپ غم نہ کریں تو اسے خوشی منانا ہی کہا جائے گا نا، الٹا کوئی غم کی بات کر رہا ہے آپ اسے ٹوک دیں۔ مسند احمد میں ایک حدیث ہے، مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے دیکھا کہ آپ نے حسین ابن علی کو اٹھایا ہوا ہے اور زار و کتار آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہے۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کو کس نے غمگین کر دیا؟ بلکہ یہ حدیث جو سٹارٹ ہوتی ہے نا کہ نینوا نامی ایک مقام تھا، جنگ صفین پر جاتے ہوئے مولا علی علیہ السلام اپنی سواری پر یہ کہہ رہے ہیں اصبر یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ صبر کرنا۔ تو ساتھی کہتے ہیں کہ حضرت یہ آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، اسی مقام کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ نے حسین ابن علی کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے اور آنکھوں سے زار و کتار آنسو رواں ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کو کس نے غمگین کر دیا؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ ابھی ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور کہا کہ آپ اس بچے سے اتنی محبت کرتے ہیں اور اس بچے کو دریائے فرات کے کنارے پیاسا شہید کر دیا جائے گا، اور میری خواہش پر انہوں نے یوں ہاتھ مار کر کربلا کی وہ جو سرخ مٹی ہے وہ بھی مجھے دکھائی، اس کی وجہ سے میں غمگین ہو گیا اور میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گیا۔ یہ غم حسین ہے جو نبی علیہ السلام کی زندگی میں بھی آپ کو ہے، اور وفات کے بعد مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دوپہر کو میں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، پرانگدہ حالت ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، ہاتھ میں خون کی ایک شیشی اٹھائی ہوئی ہے، اور میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کی حالت کس نے کر دی؟ آپ نے فرمایا کہ میں صبح سے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں۔ یعنی یہ ایک تمثیل کے طور پر دکھایا گیا نبی علیہ السلام کو خواب میں۔ وہ کہتے ہیں میں گھبرا کر اٹھا اور میں نے وہ دن اور تاریخ نوٹ کر لی، اور بعد میں چونکہ اس زمانے میں تو کمیونیکیشن اتنی فاسٹ نہیں تھی، پتہ چلا کہ اسی دن یعنی 10 محرم کو عاشورہ کے دن 61 ہجری کے اندر حسین ابن علی کو اور ان کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا کربلا کے اندر۔ اب یہ حدیث مسند احمد کی اس پر گواہ ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی وفات کے بعد بھی اللہ کی جنتوں میں غمگین ہے اس بات پر کہ حسین ابن علی کو شہید کیا گیا۔ بلکہ انڈیا پاکستان میں جو وہابی فرقے کے لوگ ہیں، دیوبندی اور اہل حدیث، ان کے جو بڑے بزرگ ہیں اسماعیل دہلوی، انہوں نے اسی حدیث کو نقل کر کے ساتھ لکھا ہے یزید پلید۔ اب یہ آج کل کے یزید کے جو وفادار ہیں، یہ پلید لوگ پتہ نہیں کہاں سے آئے، ان کے بڑے تو یزید کو لکھتے ہی یزید پلید تھے کہ اس کی اس ایکٹیویٹی کی وجہ سے نبی علیہ السلام اللہ کی جنتوں میں بھی غمگین ہے۔ یہ باقاعدہ انہوں نے جو کتاب ہے تذکیر الاخوان ما تقویت الایمان، اس کے اندر نقل کیا ہوا ہے، یزید پلید لکھا ساتھ، اور یہ حدیث کوٹ کی۔ تو غم حسین تو جاری ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، یہ ترمذی میں بھی موجود ہے، کہ حسین ابن علی کا سر کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے لا کر رکھا گیا، اور اس میں امام بخاری نے لکھا ہے برأس الحسین علیہ السلام، حسین علیہ السلام کا سر۔ امام بخاری نے حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے، مولوی نے نا اردو ترجمے میں نا رضی اللہ عنہ کر دیا۔ اسلام 360 میں بھی عربی میں لکھا ہے علیہ السلام، اردو ترجمے میں رضی اللہ عنہ۔ کتنی دو نمبری کرتا ہے مولوی۔
تو عبید اللہ ابن زیاد ان کے حسن میں کوئی کلام کرنا شروع ہو گیا، اور چھڑی سے بجائے یہ کہ اس سر مبارک کو چومتا کوئی کلام کیا، تو انس ابن مالک پاس کھڑے تھے، تو انہوں نے زبان سے کلمہ حق بلند کیا اور کہا کہ حسین ابن علی رسول اللہ کے سب سے زیادہ ہم شکل تھے. اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس وقت حسین ابن علی کے سر اور داڑھی میں وسمے کی بوٹی سے رنگا ہوا تھا، یعنی کالا کیا ہوا تھا انہوں نے سر اور داڑھی کے بالوں کو. اچھا، اس حدیث کی شرح پتہ کیا لکھی ہے اہل حدیثوں نے؟ وسمہ اس بوٹی کو کہتے ہیں جو بالوں کو کالا کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. یہ حدیث کی شرح ہوئی ہے. اور جو اتنا بڑا واقعہ کہ حسین ابن علی کو شہید کر دیا گیا، ان کا سر کاٹ کے پیش کیا گیا گورنر یزید عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے، وہ اناٹینڈڈ چھوڑ دیا. یعنی اونٹ نگل لیتے ہیں، یہ مچھر چھانتے پھرتے ہیں. المعجم الکبیر طبرانی کے اندر صحیح سند سے ابراہیم نخعی کا قول موجود ہے، جو بخاری اور مسلم کی احادیث کے راوی ہیں. 50 ہجری میں پیدا ہوئے اور 96 ہجری میں فوت ہوئے. کربلا جب ہوئی ان کی عمر 11 سال تھی. تو وہ ناسبیوں کو سمجھانے کے لیے اکثر فرمایا کرتے تھے کہ بالفرض اگر میں قاتلین حسین میں شامل ہوتا اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے معاف بھی کر دیتا اور میں جنت میں بھی پہنچ جاتا، تب بھی میں رسول اللہ کا سامنا جنت میں نہیں کر سکتا تھا کہ کہیں حضور مجھ سے پوچھ ہی نہ لے کہ تو دنیا میں میرے حسین کے قاتلین میں شامل تھا. یعنی اب اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ یعنی ابراہیم نخعی اہل سنت کے بڑے امام، بخاری اور مسلم کے راوی اور امام حنیفہ کے دادا استاد، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ معاف کر کے جنت میں بھی پہنچا دے اور بالفرض میں قاتلین حسین میں شامل ہوتا نا، تو میں رسول اللہ کا سامنا جنت میں بھی نہیں کر سکتا تھا کہ رسول اللہ مجھ سے پوچھ لیں گے. یہ وہی بات ہے جو میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ واشی کو نبی الاسلام نے قتل حمزہ کے 5 سال کے بعد فتح مکہ کے موقع پر فرمایا کہ تیرا ایمان تو قبول ہے لیکن اپنی شکل نہیں مجھے دکھانی کیونکہ مجھے چچا یاد آتا ہے. اور چچا کی محبت اور اولاد کی محبت کتنا فرق ہے. اب مجھے بتائیں، جو قاتلین حسین کا دفاع کرتے ہیں، قاتلین حسین کو اونچا کرتے ہیں، اہل البیت کو نیچا کرتے ہیں، یہ لوگ کس منہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیامت کے دن سامنا کریں گے؟ یہ سوچنے کی بات ہے.